اسلام آباد اور راولپنڈی کی گرمی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، مری کی ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں کا سفر۔ آج ہم نکلے ہیں بائک پر ایک زبردست ٹریول ولاگ کے لیے، اسلام آباد سے مری تک کا سفر، اور اس بار ہم آپ کو ایک نیا اور کم استعمال ہونے والا راستہ بھی دکھائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ راستے میں خوبصورت مناظر، ایک نیا روٹ اور ایک زبردست بائک رائیڈ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ چلیں جی سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا گوری ٹاؤن اسلام آباد سے۔ صبح کا وقت تھا، موسم کافی خوشگوار تھا اور بائک بھی مکمل تیار تھی ایک لمحے سفر کے لیے۔ بائک پر سفر کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا، کھلی سڑک اور آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور بس یہی جذبہ لے کر ہم نکل پڑے مری کے خوبصورت پہاڑوں کی طرف۔ کچھ دیر غوری ٹاؤن سے لتھرار روڈ کا سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے کشمیر چوک۔ یہاں موجود شیل پیٹرول پمپ پر ہم نے اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوایا۔ کچھ پہاڑی سفر میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ٹینک فل ہونا چاہیے۔ بائک تیار تھی اور ہمارا جوش بھی۔ پیٹرول ڈلوانے کے بعد اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔ کشمیر چوک سے آگے بڑھتے ہوئے ہم چڑھ گئے لیک ویو پارک والی روڈ پر۔ لیک ویو پارک کے سامنے ایک نیا انڈر پاس بنایا گیا ہے جو واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب ہم اس کے نیچے سے گزرے تو منظر کافی خوبصورت اور صاف تھا، اور اسلام آباد میں اس طرح کے نئے پروجیکٹ سفر کو واقعی انسان کے لیے آسان بنا دیتے۔ انڈر پاس سے نکلنے کے بعد ابھی کچھ ہی دیر کے سفر کو انجوائے کیا تھا کہ اس کے فوراً بعد ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جو کہ انتہائی دلچسپ تھا۔ اب ہم انٹر ہونے والے ہیں باراکاؤ بائی پاس پر۔ دوستوں، یہ روڈ واقعی اسلام آباد کے خوبصورت روٹس میں سے ایک بن چکی ہے۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے منظر اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف شہر کا منظر اور سامنے لمبی سڑک۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو بائک چلانے کا اصل مزہ دوبالا کر دیتی ہیں۔ باراکاؤ بائی پاس کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ یہاں ٹریفک کافی کم ہو جاتی ہے اور سفر کافی ہموار ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہاں تھوڑا آہستہ سفر کیا تاکہ اس خوبصورت منظر کو اچھی طرح انجوائے بھی کیا جا سکے۔ واقعی اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک بار یہاں سے بائک رائیڈ ضرور کرنی چاہیے۔ اب ہم بائی پاس کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے جو منظر نظر آ رہا ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ اوپر سے پورا علاقہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور دور دور تک پہاڑوں کی لائن نظر آتی ہے۔ ہم نے یہاں تھوڑی رفتار کم کر دی تاکہ اس منظر کو کیمرے میں بھی اچھے سے کیپچر کیا جا سکے۔ ایسے مناظر وہ ہوتے ہیں جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، اور یہی تو ٹریول ولاگ کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ راستے کے ہر خوبصورت لمحے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سفر کو انجوائے کریں۔ اب باری تھی بھوک مٹانے کی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے دوپہر کا کھانا کھایا جائے، اور اس مقصد کے لیے ہم رک گئے منگ جان ہوٹل پر۔ آپ نے ملنگ جان تو سنا ہوگا، لیکن منگ جان یہ ایک نیا ہوٹل تھا۔ یہ جگہ کافی مشہور ہے اور یہاں کا کھانا بھی کافی اچھا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران کھانا کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے اور ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ بائک پر سوار ہوں گے اور مری کے اگلے مرحلے کی طرف روانہ ہوں گے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ اب ہمارا رخ تھا مری کی طرف۔ ہائی وے پر آتے ہی موسم میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ارد گرد کے مناظر بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے ہم مری کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے پہاڑ بھی زیادہ نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ بائک پر پہاڑوں کی طرف سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہر موڑ کے بعد ایک نیا منظر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم پہنچ گئے مری ٹول پلازا پر۔ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد اصل پہاڑی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سڑکیں آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ارد گرد کا ماحول بھی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ راستے میں جگہ جگہ خوبصورت پہاڑ، درخت اور گھومتے ہوئے موڑ نظر آتے ہیں۔ کبھی سڑک سیدھی چلتی ہے اور کبھی اچانک ایک خوبصورت موڑ آ جاتا ہے جس کے بعد ایک نیا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لمحات میں انسان صرف سفر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بھی بائک کی رفتار تھوڑی کم رکھی تاکہ راستے کے ان خوبصورت مناظر کو اچھی طرح محسوس کیا جا سکے اور کیمرے میں بھی محفوظ کیا جا سکے۔ مری ہائی وے کی سب سے خوبصورت چیز اس کے موڑ اور پہاڑی مناظر ہیں۔
جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے منظر مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دور دور تک سبز پہاڑ نظر آتے ہیں اور سڑک ان پہاڑوں کے درمیان سانپ کی طرح گھومتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ کبھی آپ کو نیچے وادی نظر آتی ہے اور کبھی سامنے اونچے پہاڑ۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب سفر کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ ہم نے بھی اس راستے کے کئی خوبصورت مناظر کیمرے میں قید کیے تاکہ آپ تک اس سفر کی اصل فیلنگ پہنچائی جا سکے۔ دوستوں، بستال موڑ پہنچ کر ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ اس بار ہم نے مری جانے کے لیے عام راستہ استعمال نہیں کرنا بلکہ ایک نیا روٹ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بستال موڑ سے تھوڑا پہلے لیفٹ سائیڈ پر ایک راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے جو نمل گاؤں کی طرف نکلتا ہے۔ یہ راستہ عام طور پر زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے لیکن اس کے مناظر واقعی ہی بہت خوبصورت ہیں۔ ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس بار اس راستے سے ایڈونچر کیا جائے، اور بس یہی سے شروع ہوتا ہے آج کے سفر کا سب سے دلچسپ حصہ۔ دوستوں، اب شروع ہوتا ہے اس سفر کا سب سے دلچسپ اور ایڈونچر سے بھرپور حصہ۔ جیسے ہی ہم نے نمل گاؤں والے روڈ پر بائک موڑی تو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ راستہ عام روڈ جیسا نہیں ہے۔ یہاں سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کی مسلسل چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی بائک کو مسلسل پاور دینا پڑتا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ پہاڑی سڑکوں کی یہی خاص بات ہوتی ہے کہ سڑک سیدھی نہیں چلتی بلکہ ایک کے بعد ایک خطرناک اور خوبصورت موڑ آتے رہتے ہیں، لیکن ان موڑوں کے ساتھ جو منظر نظر آتا ہے وہ واقعی لاجواب ہوتا ہے۔ ایک طرف اونچے پہاڑ اور دوسری طرف نیچے گہری وادیاں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی سڑک جو اوپر کی طرف جا رہی ہو۔ ایسے راستے پر سفر کرنے کے لیے واقعی ہی ایک اچھی اور مضبوط بائک ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس GD110 تھی اور الحمدللہ اس نے اس پورے سفر کو بہت مزیدار بنا دیا۔ اگرچہ چڑھائی کافی مسلسل تھی لیکن بائک نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ اصل مزہ بھی ایسے ہی راستوں میں آتا ہے جہاں بائک اور رائڈر دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اور سچ بتاؤں تو ایسے ایڈونچر روٹس وہ ہوتے ہیں جو سفر کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ ہر موڑ کے بعد ایک نیا منظر سامنے آ جاتا ہے اور انسان بس یہی سوچتا ہے کہ کاش یہ سفر تھوڑا اور لمبا ہو جائے۔ آخرکار اس مسلسل چڑھائی اور خوبصورت سفر کے بعد ہم پہنچ گئے جھیکا گلی۔ یہ جگہ مری کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون مقام ہے، لیکن اب یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جو کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد سے مری تک ٹرین چلا رہی ہیں۔ اس کا آخری اسٹیشن یہ جھیکا گلی چوک ہوگا جہاں پر ابھی آخری اسٹیشن کا کام مراحل میں چل رہا تھا، اور اس کے بعد ہم سیدھا لوڑ ٹوپا چوک والی روڈ پر چل پڑے اور بہت ہی خوبصورت منظر اور انتہائی خوبصورت موسم تھا۔ اسی موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ہم پہنچ چکے تھے اپنی منزل مقصود پر، وہ تھی لوڑ ٹوپا چوک جہاں پر ہم نے رات کا سٹے کرنا تھا۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔